نے فرمایا زناکاری بڑھ جائے گی۔ آج زناکاری کتنی بڑی ہوئی ہے، زناکاری کتنی بڑی ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ، کئی جگہوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے لڑکے اور آج ہماری لڑکیاں زناکاری میں بہت آگے نکلی۔ پتا چلا شادی شدہ لڑکی، دو بیٹے کی ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی، 4 بچوں کی ماں بھاگ گئی، فلاں کا باپ وہاں کمانے کے لیے گیا اور کمائی کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ معاملہ ہوا، اسی کے ساتھ وہ نکل گیا، یہاں بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ سارا معاملہ آج ہمارے سماج کے اندر چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم کو آخرت کی فکر نہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کو یہ جواب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اس دور میں علماء کی کمی ہوگی، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس اپنا مفتی سمجھ لیں گے، اور یہ جاہل خود گمراہ ہوں گے، فتویٰ دیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج سماج کے اندر تو یہی چل رہا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں، عالم کے پاس مسئلہ لے کر کے نہیں پہنچتے۔ آج علماء سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آج علماء سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جمعے کے خطبے میں خطبہ سنا بس۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی ایسی کٹنی چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اپنے عالم سے رابطہ کرنا چاہیے، اپنے علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ مولوی صاحب یہ میں دھندا کر رہا ہوں، یہ بزنس کر رہا ہوں، کیا یہ بزنس میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اے مولوی صاحب فلاں جگہ رشتہ لگا رہا ہوں، کیا یہ رشتہ ٹھیک ہو جائے کہ نہیں؟ لڑکا دیندار ہے، کہیں لڑکا شراب جوا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن پیسے والا ہے، بیٹی کو وہاں پہ جا کر کے دے دیا۔ اب بتائیے، دیندار ہی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہمارے اندر اتنی برائیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آخرت کے اوپر یقین نہیں، آخرت کے اوپر ایمان نہیں، آخرت پر بھروسہ نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ذرہ برابر یقین نہیں ہے۔ اور مسلمانوں، مرنے کے بعد کی زندگی بالکل یقینی ہے، برحق ہے، اس میں لا ریب فی کوئی شک نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جیوت کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ ہی نہیں کرے گا بلکہ ہماری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب بھی لے گا، ہماری زندگی کے بارے میں سوال جواب بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور میرے بندو، ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی، ہمیں تم نے اتنی عمر دی، ہم نے تمہیں اتنے بچے دیے، ہم نے تمہیں اتنی دولت دی، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے یہ دیا، بتاؤ سارا حساب ہمیں بتاؤ۔ کل قیامت کے دن ہر کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں حساب دینا پڑے گا۔ آخرت کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، آخرت کے اوپر ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آخرت کے اوپر یقین ہو تو آج ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوں گی۔ رمضان کا مہینہ آیا، مسجدیں فل، قرآن کی آیتیں ہمارے گھروں سے آنے لگے گی، اور رمضان کا مہینہ ختم، مسجدیں ویران۔ موبائل میں بھوجپوری گانا اپلوڈ ہو گیا، چل رہا ہے، موبائل سے قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ۔ اے مسلمانوں، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ نبی اکرم مرنے کی بعد کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں اسی مدرسہ کے لیے ابھی لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے تھے، مال دے رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا۔ آخرت کے اوپر کتنا یقین ہے، مرنے کے بعد اس کو کتنا یقین اور کتنا بھروسہ ہے۔ مدینہ کی سرزمین کے اوپر قحط سالی پڑ گیا، لوگ بھوکے رہنے لگے۔ حضرت عثمان غنی کا بہت سا مال آیا ملک شام سے بہت سا مال آیا، اور کئی اونٹوں میں بن کر کے آیا۔ اور ملک شام سے جب وہ مال آیا تو بہت سے بیپاری، بہت سے بزنس مین جو مال کا خرید و فروخت کرنے والے لوگ تھے، آگے بڑھے اور کہا، اے عثمان، جو مال تم نے ملک شام سے لایا ہے، یہ مال ہمیں تم نے جتنے میں لایا اس سے ڈبل میں دے دو۔ حضرت عثمان غنی کہتے نہیں، ہم اس سے زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ ایک اور آدمی آگے بڑھا،
ہم اس سے 3 گنا زیادہ دے دیں گے، چلو پھر بھی ہمیں یہ مال دے دو۔ عثمان غنی کہتے نہیں، کہا اور ہم 4 گنا دیتے۔ چوتھے نے کہا ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک آدمی اور بڑا، کہا ہم 5 گنا زیادہ دے دیتے ہیں، یہ مال ہمیں دے دو۔ عثمان غنی کہتے نہیں، ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ سب نے چیخ کر کے کہا اے عثمان غنی، جتنے بھی خرید و فروخت کرنے والے کاروباری ہیں، جتنے بھی تجارت کرنے والے تجار ہیں، وہ سب کے سب یہاں پہ موجود ہیں۔ اے عثمان بتاؤ کون ہے جو اس سے زیادہ تمہیں دینے والا ہے؟ عثمان غنی نے چیخ کر کے کہا میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ مجھے بہت زیادہ دینے والا ہے، میں ان مالوں کو غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دوں گا۔ عثمان غنی نے ملک شام سے لایا ہوا سارا مال غریب اور یتیموں کے اندر بانٹ دیا۔ آج ہمارے یہاں 50 روپیہ دینے میں نانی مرتی ہے، جلسے میں اتنی تقریریں، اتنی آواز، کتنے لوگ ہوں گے جو 10 روپیہ تک بھی نہیں دے کر کے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ 10 روپیہ کا کوئی معنی ہے آج کے دور میں؟ ایک فقیر کو 10 روپیہ دو، وہ فقیر اٹھا کر کے 20 روپیہ آپ کو دے دے گا، کہے گا مجھ سے بڑا فقیر تو ہے، لے۔ آج کل 10 روپیہ فقیر بھی نہیں لیتا ہے، لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے 10 روپیہ، مسجد میں گیا 10 روپیہ 5 روپیہ دے رہا۔ بتائیے اللہ کے لیے اتنا کنجوسی! اب تو اتنا کنجوس بن رہا ہے، اللہ کو اتنا کم دے رہا ہے، اللہ سے امید کر رہا ہے کہ اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے گا۔ اگر زیادہ دولت مند بننا، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، شرط یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دو۔ آج مسلمانوں کا ایمان اور بھروسہ نہیں ہے قرآن کی آیتوں کے اوپر اور حدیثوں کے اوپر یقین نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم نے آخرت کے اوپر بھلا دیا ہے، آخرت کو ہم نے ختم کر دیا ہے، آخرت ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، صرف یہی دنیا ہماری زندگی میں رہ چکی ہے۔ اسی دنیا کی فکر ہم اور آپ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر صرف یہی دنیا بیٹھی ہوئی ہے، یہی دنیا، یہ دنیا تو لوگوں کو دھوکہ دینے والی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ ذرا دیکھو میرے بھائیوں، اس دنیا کے دھوکہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آئے دنیا میں، دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑے، دنیا نے انہیں کھینچا اپنی طرف اور دنیا نے اپنے لپیٹ میں لینے کی کوشش کی، لیکن دنیا کے لپیٹ میں وہ لوگ نہیں آئے۔ ذرا دیکھو، ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا اے میرے صحابی ذرا یہ بتاؤ، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بولو، کوئی دولت چاہیے، مال چاہیے، کچھ بھی چاہیے تو بولو۔ اس صحابی کو معلوم تھا اگر میں اللہ کے نبی سے مانگ لوں تو اللہ کے نبی سے جو بھی مانگو اللہ کے نبی دے دیں گے۔ اب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں اے صحابی جو بھی مانگنا ہے مانگو، دنیا مانگنا مانگو، اور اسے معلوم تھا کہ اگر اللہ کے نبی سے کہہ دو مجھے دنیا چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے خزانہ چاہیے، مجھے فلاں لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اللہ کے نبی وہ بھی کروا دیں گے۔ ان کو معلوم تھا، لیکن دنیا سے زیادہ وہ آخرت سے محبت کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر میں دنیا مانگوں تو آپ دنیا دے دیں گے، بلڈنگ مانگوں تو آپ بلڈنگ دلوا دیں گے، آپ میں سے کچھ بھی مانگ لو اللہ سے کہیں گے اور اللہ آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی ہمیں معلوم ہے یہ دنیا آج نہیں تو کل فنا ہونے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں جس طریقے سے اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، جس طریقے سے آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اے اللہ کے نبی میری گزارش ہے، میرا ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے نبی جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، جنت میں آپ کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، جنت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی میرا وعدہ ہے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، بلکہ آپ نے فرمایا اے صحابی اگر تو جنت میں رہنا چاہتا ہے تو بکثرت السجود فاعنی
بکثرت السجود، اے میرے صحابہ تم سجدہ زیادہ کیا کرو، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز جتنا زیادہ تم پڑھا کرو گے اسی نماز کے ذریعے سے تم میرے نزدیک زیادہ پہنچو گے۔ آج مسلمانوں کو دیکھو، ظہر کی نماز نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، فجر نہیں، اور آج مسلمان جنت میں جانے کی دہار لگا رہا ہے، جنت میں جانے کی باقاعدہ جملے نکال رہا ہے، تو جہنمی میں جنتی، میں جنتی تو جہنمی۔ میرے بھائیوں جنت میں جانا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے بھائی، اے میرے بندے، اے میرے بھائی، اے میرے صحابہ، اگر تمہیں جنت میں جانا تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو۔ ذرا تصور کیجئے اس صحابی کو دنیا، اگر اللہ کے رسول سے کہتے کہ مجھے دنیا چاہیے تو اللہ کے رسول دعا کر دیتے اور دنیا مل جاتی۔ آج صبح سے لے کر کے شام تک ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ ارے بہت بڑا بادشاہ دنیا میں گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ جن کا نام غالباً سکندر بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جو دنیا کے اوپر حکومت کرتا تھا، لیکن وہ اللہ سے اتنا ڈرتا تھا اس نے دنیا کے چکر میں آخرت کو نہیں بھولا۔ وہ 6 مہینہ تک تو حکومت دنیا میں کرتا تھا اور 6 مہینے کے بعد اپنے کسی خاص کو وہ حکومت کی باغ ڈور دے دیتا تھا اور حکومت کی کرسی پر بیٹھا دیا کرتا تھا اور وہاں سے کسی دوسری جگہ نکل جایا کرتا تھا، جنگلوں کے اندر ایسی جگہ میں جہاں پہ قبرستان ہوا کرتی تھی اور قبرستان کے اندر وہ پھٹے پرانے قبریں ہوا کرتی تھی، وہ آدمی وہیں پہ روزانہ زندگی گزارتا تھا، 6 مہینے تک اس کے آس پاس میں رہتا تھا اور روزانہ قبرستان میں جایا کرتا تھا اور قبروں کے پاس جا کر کے ہڈیوں کو نکالتا تھا اور ہڈیوں کو نکالنے کے بعد کہتا تھا او ہڈیوں کل تو تم میرے طرح تھے، کل میں تمہارے طرح ہو جاؤں گا، او ہڈیوں کل بھی تم جوان تھے لیکن آج تمہارا حال یہ، او ہڈیوں آج میں جوان ہوں کل بھی میرا حال یہی ہوگا۔ یہ کہہ کر کہ بادشاہ بہت زیادہ رویا کرتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکالتا تھا، توبہ استغفار کرتا تھا، اپنے گناہوں کی مغفرت کیا کرتا تھا، خوب رویا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اس کو دنیا ملی لیکن اس کے باوجود دنیا میں وہ ڈوبے نہیں، دنیا کو اس نے ترجیح نہیں دی۔ یہ ایسے نیک بندے دنیا میں گزرے ہیں جن کو دنیا ملی لیکن دنیا سے دور رہنے لگے اور آخرت کی تیاری کرنے لگے۔ عمر بن عبدالعزیز کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جن کے ہاتھ میں کرسی ہے، جن کے ہاتھ میں سلطنت ہے، ارے سونے چاندی کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز قبرستان میں جب جایا کرتے تھے زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں حکومت ملنے کے بعد، سلطنت ملنے کے بعد، کرسی ملنے کے بعد، پیسہ ملنے کے بعد دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو ترجیح دینے والے دنیا کے اندر موجود۔ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ ہی کیا آ گیا، ہم آخرت ہی کو بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان آخرت کے اوپر نہیں۔ آج ہماری لڑکیاں اگر پردہ نہیں کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس کھڑا ہونے کا یقین نہیں۔ ذرا تصور کرو فلسطین کی ان لڑکیوں کو دیکھو، فلسطین مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والی ہماری ان بہنوں کو دیکھو جن کی چیخ و پکار، جن کی آواز سوشل میڈیا والوں سے کہا کرتی ہے اور تصویر لینے والوں سے کہا کرتی ہے او کیمرہ مین اور تصویر کھینچنے والوں میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، او کیمرہ مین میری تصویر مت لو، میری تصویر مت کھینچو کیونکہ میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے۔ اگر میرے بال کو کسی نے دیکھ لیا، میرے جسم کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، کسی مرد کی نظر اگر ہمارے اوپر پڑ گئی تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی۔ میرے پیارے بہنوں ذرا تصور کرو ایسے آج بھی دنیا کے اندر آخرت سے محبت کرنے والی یہاں آج بھی موجود ہیں، لیکن آج ہماری لڑکیاں کپڑا پہن لے اور جب تک اپنے جسم کو نہ دکھائے تب تک کھانا نہ پچے،
پیٹ کے اندر کھانا ہی نہیں پچے گا. اکثر و بیشتر کا یہ حال ہے میرے بھائیوں، الا ماشاءاللہ، لیکن زیادہ تر لڑکیوں کا یہی حال ہے. جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ چالو ہوا ہے، اپنی تصویر اسٹیٹس میں لگاتی ہے، پروفائل میں لگاتی ہے، انسٹاگرام کے اوپر لگاتی ہے. تصور کیجئے میرے بھائیوں، اس کا مطلب اس کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں. یہی حال ہے ہمارا اور آپ کا. سماج کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آخرت کے اوپر ہمیں اور آپ کی یقین اور بھروسہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے، نبی اکرم کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کتنی زیادہ فکر تھی. کتنی زیادہ فکر تھی. اپنی آخری عمر میں یا یہ کہہ لیجئے مرنے کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا، لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائی. اسی درمیان آپ نے صحابہ سے کہا، اور میرے صحابیوں ذرا یہ بتاؤ، میں نے کسی کو مارا تو نہیں، میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے؟ اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو محمد رسول اللہ کی پیٹھ موجود ہے، آؤ مجھے مار لو. کہا ہے آج اگر میں نے کسی کو مار دیا ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. میرے بھائیوں، آج ہم کتنے مسلمان کو تکلیف اپنی زبان سے پہنچاتے ہیں، کتنے بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے مارتے پیٹتے ہیں. اور اے طاقتور ہو غریبوں کے اوپر ظلم کرنے والوں، آئی پیسے والوں غریبوں کے اوپر ظلم کرنے والوں، اور غریبوں کی زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کرنے والوں، ایک دن ایسا آئے گا جس دن کسی کی نہیں چلے گی، ایک اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی. وہ اللہ چیخ کر کے کہے گا، اس آواز کے سامنے کسی کی آواز چلنے والی نہ ہوگی. اس وجہ سے اے مسلمانوں، آخرت کی فکر زیادہ کرو، اس دنیا سے زیادہ اس آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو. آج ہمارے یہاں اس آخرت کی فکر ہے ہی نہیں. ایک نماز، 2 3 4 5 پانچوں نمازیں چھوٹ رہی ہے، کوئی فکر نہیں. ایک نماز کسی کی چھوٹ جایا کرتی تھی، آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے تھے میرے بھائیوں، رونا کرنا نام ہی لینا نہیں چھوڑتے تھے. ایک نماز چھوٹ جاتی تھی، اسے ایسا لگتا تھا کہ میں نے دنیا میں بہت بڑا پاپ کر لیا ہے. آج مسلمان نماز پہ نماز چھوڑ رہے ہیں. اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا تھا تو میرے بھائیوں الٹی اتنا کیا کرتے تھے. عمر ابو بکر صدیق کا نام سنا ہوگا، اور اس کے غلام کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق کو اس کا غلام روزانہ کچھ نہ کچھ لا کر کے دیا کرتا تھا، اور اس کا غلام جو سامان لاتا تھا ابو بکر پوچھتے تھے حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اگر اس کا غلام بولتا تھا حلال ہے تو ابو بکر کھا لیا کرتے تھے، اور اگر غلام بولتا تھا حرام ہے تو نہیں کھاتے تھے. ابو بکر بولتے تھے بتاؤ حلال ہے کہ حرام، روزانہ بولتے تھے حلال کا ہے، کھا لیتے تھے. ایک دن لایا سامان کھانے پینے کا، کھا لیا، پوچھا نہیں. غلام نے کہا کہ آج تو ہم نے آپ کو کیا لا کر کے دیا معلوم ہے؟ بولا کیا لا کے دیا؟ بولا شاید یہ آپ ہو سکتا حرام ہو. بولا کیسے؟ میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی سے کہا تھا تم کو بیٹا ہوگا، بیٹا ہوا. حضرت ابو بکر سے کہنے لگے اسی وجہ سے انہوں نے مجھے مٹھائی دی اور آپ کو میں نے دے دیا. حضرت ابو بکر نے اپنی انگلی منہ کے اندر ڈال لی، منہ کے اندر انگلی ڈالی اور اتنا اندر کیا کہ الٹی کرنے لگے، اور اتنا الٹی کیا، اتنا الٹی کیا. حضرت ابو بکر کو یقین ہو گیا کہ جتنا میں نے کھایا سب باہر نکل چکا ہے. یہ خوف کیوں تھا، یہ ڈر کیوں تھا کہ اگر رزق حرام میرے جسم کے اندر چلا گیا تو رزق حرام کھانے والا
जन्नत में जा नहीं सकता है। वो हराम खाने वालों, ऐ जुल्म करने वालों, वो जहेज लेने वालों, जरा तसव्वुर करो, क्या तुम्हारे अंदर भी इतनी फिक्र मौजूद है? आखिरत की फिक्र क्या तुम्हारे अंदर इतनी मौजूद है? आज सिर्फ हमारी और आपकी सोच दुनिया दुनिया, जुल्म की इंतहा हो रही है, लोग बुराइयों पे बुराइयां किए जा रहे हैं, नमाज की कोई फिक्र नहीं। एक मदरसा चलाने के लिए मेरे भाइयों जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्टेज से नारे तकबीर नाम लिया जाए। अल्लाह के नेकोकार बंदा वो भी है, जब तुम अल्लाह के लिए दिया करते हो तो जलसा हो या ना हो, तुम मदरसों में जा करके अपना माल दे दिया करो। तुमको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के खाते में लिख गया है। अगर यहाँ ऐलान हो या ना हो, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला तुझे ऐलान करके बुलाएगा, और मेरे राह में माल को खर्च करने वाले, और मेरे माल मेरे दीन को आगे बढ़ाने वाले, आओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आज हम थोड़ा सा अमल करते हैं, उसके अंदर भी रियाकारी है, उसके अंदर भी दिखावा है, उसके अंदर भी रियाकारी है, उसके अंदर भी खुलूस पाया नहीं जा रहा है। कोई भी काम कर रहे हैं हम और आप, उसके अंदर रियाकारी। पैसा भी दे रहे हैं तो आदमी जब तक ऐलान नहीं होगा तब तक, अरे मेरा नाम ही नहीं लिया गया है, हमने 10,000 दिया और नाम नहीं लिया है। जब तक नाम बुलवा नहीं लेगा तब तक जलसे से नहीं जाएगा। मेरा नाम लो, एक अलग सी बात है, नाम लिया जा सकता है, जायज है, लेकिन हदीस के अंदर आता है कि अर्श के नीचे अल्लाह ताला उन लोगों को रखेगा साए के नीचे कि जो अपना माल एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता ही न चले। इसका मतलब यह है कि आदमी चुपके चुपके जो माल खर्च करता है, उस माल के खर्च करने की एक अलग फजीलत है। इस वजह से मेरे भाइयों, अपना माल कभी कभी चुपके चुपके भी मदरसे में पहुंचा दिया कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपका नाम लिया जाए, लेकिन ऐसा आजकल हो नहीं रहा। रियाकारी दिखावा बहुत जरूरी है। आज हमारे यहाँ शोबाजी बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, रियाकारी अपने यहाँ से खत्म कर, आखिरत की फिक्र करने की तैयारी, आखिरत की फिक्र, और उस आखिरत की जो आखिरत आने के बाद वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। ये दुनिया तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। महल्लात में रहने वाले और बड़े बड़े घरों के अंदर एसी और कूलर की जिंदगी में काटने वाले लोग, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं उस जिंदगी के बारे में तुमसे कहने आया हूं, उस जिंदगी की तैयारी करो जो जिंदगी कभी खत्म ना होगी। अगर जन्नत पहुंचा तो जन्नत की जिंदगी कभी खत्म ना होगी, वहां की कोई नियामतें खत्म ना होगी। जहन्नम गया तो जहन्नम में भी हमेशा रहेगा, कभी मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे साथियों, उस आखिरत की फिक्र करने की कोशिश करो। दुनिया में अपना कदम बड़ा फूंक फूंक करके रखो। ईयरफोन लगा करके गाना सुनने वालों, ये कान तुम्हें किसने दिए? अल्लाह ने दिए हैं। इस कान की तुम हिफाजत कर लो। आंखों से चोरी करने वालों, आंखों से ज़िना करने वालों, आंखों से गलत काम करने वालों, जरा तसव्वुर करो, ये आंख किसने तुम्हें दिए? अल्लाह ताला ने। इस आंख का भी हिसाब क़यामत के दिन लिया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, हत्ता इज़ा जाऊहा, फरमाया क़यामत के दिन लोग जब आएंगे, शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। क़यामत के दिन उसकी आंखें जवाब देंगी, उसकी आंखें क़यामत के दिन बोलेंगी, उसके पैर क़यामत के दिन बोलेंगे, उसके हाथ क़यामत के दिन बोलेंगे। हाथ बोलेंगे। आज अगर हम इसी दिलालपुर की लोगों में कहें कि क़यामत के दिन हाथ बोलेगा, कैसे बोलेगा मौलाना? कैसे बोलेगा? हाथ बोलेगा, ये आंखें बोलेंगी, ये पैर बोलेंगे, ये हाथ जिस्म का एक एक अंग क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब देगा। ये जमीन बोलेगी, जमीन, जिस जमीन में हम और आप चल रहे हैं ना, जहां जहां हम चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, किसी लड़की का हाथ पकड़ रहे हैं, किसी से गलत काम कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, वो जमीन गवाही देगी, ऐ अल्लाह, यही वो बंदा है जिसने मेरी जगह पे और यहाँ पे इसने गलत काम किया था। ऐ अल्लाह, यही वो लड़की है जो इसी जगह पे इसने गलत काम करवाया था, जिसी जगह पे इसने गलत काम किया था।
چوری کیا تھا، زنا کیا تھا، شراب پیا تھا، فلاں کو قتل کیا تھا، یہ زمین کو اللہ تعالیٰ بولنے کی شکتی دے دے گا، یہ زمین قیامت کے دن بولے گی، انسان کا ایک ایک قیامت کے دن جواب دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، سوچو، اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے انسان کا ایک ایک قیامت کے دن بولے گا تو میرے بھائیوں اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان اپنے قدم کو بڑا پھونک پھونک کر کے دنیا میں رکھے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے جوانوں تمہیں غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، نکاح کرو۔ اگر کوئی لڑکی پسند ہو تو اس کے گھر کے اندر تم رشتہ بھیجو، اس سے نکاح کرو، نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرو، یہ بھی ایک عبادت مانا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن اگر کوئی آدمی غلط کام کرے گا، ہاتھ سے کرے گا تو ہاتھ قیامت کے دن بولے گا، پیر سے کرے گا اور یہ پیر کہاں جہاں بھی جائیں گے قیامت کے دن یہ پیر بھی اللہ کے یہاں جواب دیں گے۔ قیامت کی فکر کرو، آنے والی قیامت کے دن کی فکر کرو، میدان محشر میں یہ سارے اعضاء تمہارے خلاف بولیں گے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کا جو اس آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تعلیم میں بیداری جلسہ ہوتا ہے، تعلیم کو آگے بڑھانا ہے۔ ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتارا ہے، ہمارے اوپر محمد رسول اللہ کو دیا اور محمد رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا۔ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ملا کہ اللہ کے میسج کو ہم نے سمجھا۔ ہماری گرل فرینڈ کا میسج آ جائے بار بار پڑھتی کیا لکھا ہے، سمجھ میں نہیں آئے تو ٹرانسلیشن کرواتے ہیں۔ غور کرو، اللہ کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ کسی لڑکا کو کھڑا کرو، کسی ایک لڑکا کو جو جینس اور ٹی شرٹ پہنا ہوا اس کو کھڑا کیجیے اور اس کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر دیں، اس کو 500 روپیہ انعام دیں گے۔ 8 کلاس 9 10 کلاس میں پڑھنے والا لڑکا کو کھڑا کر کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھ لیجئے، میرے بھائیو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں کر پائے گا۔ ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیو، تعلیم کی اتنی کمی ہے، اپنے اندر تعلیم پیدا کر، اپنے اندر تعلیمی بیداری پیدا کرو میرے بھائیوں۔ مدرسہ تو الحمدللہ کچھ مولویوں نے اور گاؤں کے لوگوں نے مل جل کر کے اس مدرسہ کو یہاں تک کھڑا کیا ہے۔ اس میں تعلیم کو مضبوطی لاؤ، اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجو، اپنے بچوں کو بھیجو۔ جب تک آپ کے اندر اس دینی علم معلوم نہ ہوگا تب تک آپ کے اندر تبدیلی آ نہیں سکتی ہے۔ جب تک آپ اسلامی تعلیمات کو نہیں جانیں گے آخرت کی فکر آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بولو گے انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں۔ اب آپ بولے اے مولوی صاحب عالم نہیں ہوتے، ہم نے ہمارا فلاں مولوی صاحب کو ہم نے دیکھا گٹکا کھاتے ہوئے، فلاں مولوی کو دیکھا ہے ہم نے فلاں غلط کام کرتے ہوئے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ عالم کا مطلب جو اللہ کو جتنا جانے گا، ظاہر سی بات وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا۔ آپ کے یہاں کٹیہار کے ایس پی صاحب بس میں چل رہے ہیں اور آپ بھی اس کے ساتھ جانے لگیں اور آپ نہیں جانے کہ یہ ایس پی صاحب ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے سامنے غلط حرکت کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے غلط سلط باتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے یہ تو ایس پی صاحب ہے تو بتائیے آپ ایس پی صاحب کے سامنے کیسے بات کریں گے؟ سنبھل کر کے، اپنے دوستوں سے چوری والی بات نہیں کریں گے، کہیں ایس پی صاحب ہم کو پکڑ کر کے جیل نہ کر دیں۔ جب آپ ایس پی صاحب کو جان لیں گے تو زیادہ اس سے ڈریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اللہ کو جان لیتا ہے، جتنا اللہ کو جانے گا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، اتنا زیادہ اللہ کا خوف کرے گا۔ آج مسلمانوں کو کے اندر اللہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے بارے میں جاننے کی، رسول کے بارے میں جاننے کی، کہ کتابوں کے بارے میں جاننے کی، فرشتوں کے بارے میں جاننے کی۔ تب ہمارے اندر آخرت کی فکر ہو سکتی ہے، تب ہمارے اندر دنیا سے زیادہ اور آخرت کی تیاری کرنے کے معاملے میں ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم مسلمانوں کے اندر اتنے جلسے ہو رہے ہیں، کٹیہار سیمانچل کی ایریے میں اتنے جلسے روزانہ، آج کم سے کم 3 یا 4 جلسہ آج ہے۔
اب تصور کیجئے میرے بھائیوں، اتنے جلسوں کے باوجود فجر میں اپنی مسجدوں کو دیکھیے 4-5 لوگ آپ کو ملیں گے۔ جمعے کی نماز میں آپ جائیے تو خطبہ دینے والا خطیب کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد لوگ مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں۔ ظہر عصر مغرب عشاء میں لوگ موجود نہیں ہیں، ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ہماری عورتوں کے اندر پردہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان تقریروں کو سننے کا مطلب یہی ہے، کفار مکہ بھی نبی اکرم کی باتیں تو سنا کرتے تھے، نبی اکرم کی باتیں سننے کے بعد عمل نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہم نبی کی باتیں سن کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ اللہ کے رسول کی بات سن کر کے عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اس کو جہنمی قرار دیا۔ ہم اللہ کے رسول کی باتیں سن کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم کیسے جنتی ہو سکتے ہیں؟ رسول کی باتیں سننے کے بعد ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کے اندر دیکھو، صحابہ اگر حدیث سن لیا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ لیا کرتے تھے، جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس آیت سے آگے بڑھتے نہیں تھے۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے، اگر اللہ کے نبی کی کوئی حدیث سن لی، ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ان سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، آپ کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر تہجد کی نماز پڑھنے لگیں گے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے، اللہ کی نظر میں اور پسندیدہ ہو جائیں گے۔ اس صحابی نے سنا، کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نظر میں اور میں پسندیدہ بندہ بن جاؤں گا۔ یہ سننا تھا۔ فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے کنٹینیو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، آج ہم اتنی تقریریں سننے کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ ساری باتیں سن لینے کے بعد ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل نہیں کرو گے تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قیامت کے دن اپنے نیکیوں کو بھی دیکھ لو گے، قیامت کے دن اپنے برائیوں کو بھی دیکھ لو گے، اور قیامت کے دن تمہاری عملوں کو تولا جائے گا۔ تمہارے پاس جتنے عمل ہوں گے اس کو ایک پلے میں رکھے گا، جس دوسرے پلے میں تمہاری برائیوں کو رکھے گا، وزن کیا جائے گا۔ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، اور کہیں نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا تو میرے بھائیو جہنم، اور جہنم کا منظر آپ نے کسی تقریر میں میری آپ نے سنا ہوگا، یوٹیوب کے اندر جہنم کے مناظر کے اوپر میری تقریریں موجود ہیں۔ میرے بھائیو، اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی وہ مدرسوں کو زندہ رکھے گا، وہ مسجدوں کو زندہ رکھے گا، وہ سماج کے اندر سدھار لانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو دینی تربیت دے گا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے گا۔ اور جس کے پاس آخرت کی فکر نہ ہو، صرف دنیا دنیا ہو، اس کے اندر خود سدھار نہیں ہوگا، اس کی بیوی بچے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ آخرت کے اوپر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ہر مرد اور ہر عورت کے لیے۔ یہ آخرت کے اوپر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ ہندو دھرم کے اندر بھی باقاعدہ آخرت کے اوپر ان کو بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد اگر ہم نے دنیا میں غلط کیا تو چوہا، بلی، چھچندر یہ سب بنایا جاؤں گا۔ اس کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ بنا دیا جاؤں، کہیں یہ نہ بنا دیا جاؤں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد چوہا، بلی، چھچندر بنایا جائے گا، بلکہ مرنے کے بعد پھر انسان کو انسان ہی بنا دیا جائے گا۔ جیسے زمین کے اوپر اگر کوئی آدمی گیہوں کا بیج ڈالے گا تو گیہوں نکلے گا، گیہوں ہی نکلے گا، مکئی نہیں نکل سکتا ہے۔
धान नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो गेहूं का दाना है। इसी तरीके से कब्र के अंदर इंसान को अगर डाला जाएगा तो इस कब्र से इंसान ही निकलेगा। हमें और आपको यकीन है कि हम मरेंगे तो मरने के बाद अल्लाह ताला इंसान को दोबारा जीवित करेगा, दोबारा जिंदा करेगा। और इस चीज के ऊपर अल्लाह ताला कादिर है। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, हाँ अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है, जब इंसान कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ताला ने एक हकीर पानी से इंसान को पैदा किया। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, फिर मियाँ बीवी के दरमियान दो मियाँ बीवी की मुलाकात के बाद अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को पैदा कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, अल्लाह कहता मेरे बंदो क्या इस बात के ऊपर मैं कादिर नहीं हूँ कि मरने के बाद मैं तुम्हें दोबारा जीवित कर सकता हूँ। अल्लाह कहता मेरे बंदो हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, जरूर व जरूर जिंदा करेंगे और तुम्हारी जिंदगी के बारे में हम हिसाब किताब लेंगे। आए दिलालपुर के मुसलमानों, कटिहार के मुसलमानों, आखिरत के ऊपर यकीन कर लो, आखिरत के ऊपर भरोसा कर लो और दुनिया में अपने कदम को फूंक फूंक करके रखो, फूंक फूंक करके रखो। कोई भी काम करो तो बहुत सोच समझ करके रखने की जरूरत है। मेरे भाइयों ये 3:30 बज चुके हैं और आपको मालूम है पूरी रात जागना पड़ा। आपके यहाँ आते आते 12:30 बज गया। 1:30 बजे अब खाना क्या खाएंगे, हमने कहा सहरिये कर लो। अब उस वक्त आदमी क्या खाना खाएगा? इतनी तकलीफ के बाद आपके यहाँ पहुँचा हूँ, पूरी रात पर आदमी जगेगा और इस वक्त तकरीर कोई देगा तो जाहिर सी बात है 1.5 घंटा 2 घंटा बोलना बहुत मुश्किल है। 1.5 घंटे की ये तकरीर जो मैंने आपके सामने 1.5 घंटे की तकरीर की है, इस उम्मीद के साथ कि तकरीर सिर्फ सुनिएगा नहीं बल्कि यहाँ से इस उम्मीद के साथ आप उठिए कि अपने अंदर बेदारी लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, चेंजिंग लाएंगे, अपने आप को बदलेंगे, अपने घर वाले को बदलेंगे। कोई काम करेंगे तो आखिरत की फिक्र करेंगे, ये काम कर रहा हूँ आखिरत के अंदर मुझे क़यामत में अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मेरा बेटा तो ये कर रहा है, हजरत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था अरे मेरे बेटे कोई भी काम करना तो ये दिमाग में बैठा ले, कोई भी गलत काम, बुराई काम, अच्छा काम करेगा इस बात को जहन के अंदर बैठा ले। या आती भी अल्लाह ताला उस बात को कयामत के दिन लेकर के आएगा। ऐ मेरे बेटे ये जहन में बैठा ले, ऐसा नहीं है समंदर की गहराइयों में कर रहा है तो अल्लाह उस बात को लेकर के नहीं आएगा। पहाड़ की चोटियों में कोई गलत काम करेगा अल्लाह ताला लेकर के नहीं आएगा। आई मेरे बेटे इस बात को जहन में रख ले कि मरने के बाद अल्लाह ताला तुम्हारी छोटी सी छोटी बातों को लेकर के आएगा। इस वजह से आए दिलालपुर के मुसलमानों, चोरी करने से पहले क़यामत की फिक्र कर लेना, आखिरत की फिक्र कर लेना। ज़िना करने से पहले एक मरतबा ज़हन में डाल लेना कि मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। आए बेपर्दा होकर के घूमने वाली हो, कभी कभी ज़हन में ये बात डाल लेना मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जब दुनिया की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? दुनिया की आग जहन्नम के मुकाबले में 69 गुना कम है, इस आग को हम और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? ऐसे ना करने वालों, ऐसे चंद मिनट की लज्जत उठाने वालों, कम से कम जहन के अंदर इतना बैठा लो, कब्र के अंदर न तुम्हारा बाप तेरे साथ जाएगा, न तेरा भाई, न तेरी बहन, न तुम्हारी माँ, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे दोस्त, कोई जाने वाला ना होगा। कब्र के अंदर तू अकेला सोएगा। मेरे भाइयों उस आखिरत की फिक्र अगर डाल लो तो समाज के अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएंगी, समाज के अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आखिरत की फिक्र होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर अपने समाज के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती है, सुधार नहीं हो सकता है। आखिरत के बारे में हमेशा फिक्र होनी चाहिए कि ये पैसा कमा रहा हूं हलाल है कि हराम। आज मोबाइल के अंदर देखकर ड्रीम 11 खेलने वाले लड़के कितने हैं, हर किसी के मोबाइल के अंदर ड्रीम 11 मौजूद है। उससे 1 रुपया कमा रहा है वो भी हराम है, 1 रुपया लगा रहा है वो भी हराम काम कर रहा है और अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहा है। ये गलत और ये नाजायज और ये हराम है, ये जुआ है मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। आज नौजवान, बड़े बड़े घराने और अच्छे अच्छे घराने के लोग इस ड्रीम 11 के अंदर मुब्तला है कि फला ने करोड़ रुपया जीत लिया, हम भी जीत जाएंगे। अरे भाई 1 करोड़ क्या 50 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब रुपया तुम्हें क्यों ना मिल रहा हो इस ड्रीम 11 में, लेकिन मत लो, क्योंकि तुम जहन्नम की आग से बचने के लिए अगर
कई हजार अरब भी दोगे तब भी बच नहीं सकती हो। अगर तुम्हें आखिरत के ऊपर यकीन ना हो, अगर तुम हराम चीज़ों से नहीं बचोगे तो तुम्हें जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन यहाँ पे जो दारुल हदीस मदरसा कायम अल्लाह, इस मदरसे की हिफाजत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, इसको आगे बढ़ाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया है उनसे हमारी गुजारिश है, दुनिया से कोई कुछ लेकर के नहीं जाएगा। आपने यहाँ नहीं दिया, मदरसे में हेड मौलवी को, हमारे सेक्रेटरी साहब के हाथों पहुंचा दीजिए। अल्लाह ताला आपके दिलों को जानता है, आपके कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।